وہ مشرقی پکار ہو یا مغربی صدا، مظلومیت کے ساز پر دونوں ہیں ہم نوا، تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا، تسکین روح سایہ آہو بکا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا افکار حریت دیتی ہے، انسان کو میدان میں ڈٹ جانے کی تربیت دیتی ہے، کربلا نظریات بناتی ہے، کربلا انسان کی شرافت دکھاتی ہے، کربلا محافظ دین و بشر ہے، کربلا حاصل صبر و رضا ہے، کربلا حامل جود و سخا ہے۔ اور اگر ان سب صفات انسانیہ کو ایک جگہ پہ جم کر لیا جائے اور ایک جملے میں اس طرح پوچھا جائے کہ کربلا کیا ہے، تو جواب کچھ یوں ہوگا کہ کربلا تربیت انسانی کی درس گاہ ہے، درس گاہ ہے۔ ارے بھائی رکیے، یہ تو بات آپ بھی جانتے ہیں اور یہ تو بات سب کو معلوم ہی ہے کہ کربلا میں جنگ کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑا ہے ہر جگہ، اور آپ جانتے ہیں کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ تو ایک پیس کے ماحول میں ہوتی ہے، ایک امن کی جگہ پر ہوتی ہے۔ آپ کربلا کو تربیت سے کیا لنک دینا چاہ رہے ہیں؟ ذرا واضح کیجئے۔ یہاں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 75 سال کے بوڑھے تک سب ایک مربی کے سامنے زانوئے ادب ٹیکے ہوئے تربیت کا درس لیتے ہیں، گویا کہ یہ تمام پروانے ایک شمع کے گرد جمع ہو رہے ہیں اور ہدایت کا رستہ طے کر رہے ہیں، اور رسول کی حدیث کا مصداق بن رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ ہاں، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، لیکن فہم بشر میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ ہدایت تربیت کے بغیر ممکن نہیں۔ حسین مربی ہیں کہ جو انسان کو تربیت کا درس دے رہے ہیں، اور یہ حسین کا درس دینا کسی خاص زمان میں یا کسی خاص مکان میں منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ماورائے زمان و مکان ہے، یہ وہ چراغ ہے کہ جس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، کیونکہ رسول نے خود فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ چراغ ہدایت اور دوسرے چراغوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ دوسرے چراغ ہوا کی آڑ میں آ کر بجھ جاتے ہیں، لیکن چراغ ہدایت جتنی ہوا تیز ہوتی ہے یہ اتنا تیز روشن ہوتا ہے، یہ بجھ نہیں سکتا، یہ تھم نہیں سکتا، کیونکہ یہ چراغ حسین کا چراغ ہے اور اس کے پیچھے حسین کا لہو ہے۔ یہ ہدایت، یہ تربیت، یہ انسانی افکار، یہ اقدار انسانی
اور یہ تمام انسانی صفات ایک سفر کے اندر جاری ہیں، اور اگر اس سفر کی ایک مثال دیکھنی ہو تو آؤ اس سفر عشق میں چلیں کہ جہاں تمام لوگ ایک ہی قبلے کی طرف ایک ہی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ منزل حسین ہے کہ جو ان تمام لوگوں کا مربی ہے کہ جس نے ان سب لوگوں کو تربیت کا درس دینا ہے۔ آئے دیکھے زمانہ کہ کس طرح انسان اس کاروان تربیت میں شامل ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام جو کہ مربی اور منزل ہیں تک پہنچتا ہے۔ اگر دنیا نے ایثار دیکھنا ہو تو یہاں آئے، فداکاری کا جذبہ کوئی ان سے سیکھے، حریت کی فکر کوئی یہاں سے لے، تفرقے کا خاتمہ کوئی یہاں دیکھے کہ کس طرح لوگ ایک حسین کے نام پر اپنا گھر دینے کو تیار ہوتے ہیں، دیکھے کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو پیام حسینی کے پرچار کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، دیکھے کہ کس طرح ایک بوڑھا شخص اپنے جوان معذور بیٹے کو اپنے کندھے پر اٹھا کے کربلا کی سمت جا رہا ہے اور رستے میں حضرت علی اکبر کو یاد کر رہا ہے، دیکھے کہ یہاں کوئی عرب ہے نہ عجم ہے، دیکھے کہ یہاں کوئی شرف ہے نہ گدا ہے، ہاں اشراف قبائل بھی یہاں ہوتے ہیں مفلس، کرتے ہیں عزاداروں کی نالین کو پالش، اس راہ میں چلتے ہیں سبھی اتحاد سے، کرتے ہیں غلامی بھی یہاں افتخار سے۔ عجیب راستہ ہے، لوگ نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام، نہ تھکان دیکھتے ہیں نہ آرام، بس سب ایک ہی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ عجیب انسان کی تربیت کی ہے اس مربی نے، عجیب تربیت کی، عجیب۔ ہاں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کربلا تربیت کا درس دیتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا زندگی کے ہر شعبے میں مدد کر سکتی ہے، اور اگر انسان توجہ کرے تو شاید کربلا کے ذریعے سے بہت سے راستے جو کہ تربیت کے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے جو شعبہ جات کے راستے ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ شاید اسی سفر عشق کے طفیل، شاید انسان بیدار ہو، شاید کوئی اس مدرس سے درس زندگی لے، شاید کوئی حر بن کر خیمہ حسینی میں آئے تاکہ اس کا ہدف اور اس کی منزل طے ہو سکے۔ شاید جبھی شاعر کا یہ قول ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔